و درود و سلام ہو کراچی کے 1 مارچ کے عظیم شہداء پر اور گلگت و بلتستان و اسلام آباد میں اپنے رہبر شہید پر جان فدا کرنے والے جوانوں مومنین پر درود و سلام ہو آپ اہلیان کراچی خواتین و حضرات پر و علماء کرام جو اس مجلس عظیم و باشکوہ میں تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح درود و سلام ہو و قابل تحسین ہیں اس اجلاس، اس اجتماع، اس کنونشن کے اور اس چہلم کی شان مجلس کے بانیان منتظمین، جنہوں نے اتحاد کا بھی مظاہرہ کیا اور اپنی محنت و لگن سے دن رات یہ عظیم مجلس برپا کی اور ہمیں اس میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ اور اسی طرح میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں خصوصی طور پر مہمانان گرامی جو یہاں تشریف فرما ہیں اسٹیج کے اوپر، علماء کرام، اور بالخصوص سید ناصر شاہ صاحب سینئر منسٹر لوکل گورنمنٹ سندھ، جنہوں نے زحمت فرمائی اور آج ہماری اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، ہم تحسین کرتے ہیں انہیں۔ اور اسی طرح علامہ بزرگوار علامہ سید رضی جعفر دامہ ظل العالی اپنی نکاحت و کہولت سن کے باوجود، بیماری کے باوجود یہاں تشریف فرما ہیں، اور دیگر علماء کرام، اسی طرح کونسلر جنرل جناب عیسیٰ زادے تشریف فرما ہیں، اور جو میں نہیں دیکھ سکا، نہیں پہچان سکا یا سب سے ملاقات نہیں ہو سکی، ان سب عزیزوں پر۔ عزیزان، آج آپ نے ایک تاریخی اجتماع کیا ہے، اپنے جوش، جذبے، غیرت، ایمان، اخلاص کا اظہار کیا ہے، اپنے رہبر کے ساتھ عہد وفا کیا ہے، اور اب آگے کیا کرنا ہے، چونکہ مجھے بھی تذکر دیا گیا وقت محدود ہے، اور جناب سینیٹر صاحب بعد میں زیادہ وضاحت فرمائیں گے، میں مختصر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمیں رہبر شہید نے اپنی عمر مبارک میں، جب سے ہم آشنا ہوئے ہیں رہبر شہید سے، آشنائی ہوئی انقلاب اسلامی کی کامیابی سے، اور اس وقت ان کا نام گرامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی ٹیم میں نمایاں طور پر موجود تھا، اور انہوں نے تحریک انقلاب میں اور انقلاب اسلامی میں اور پھر نظام جمہوریہ اسلامی میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کو ہم نے بیان کیا ہے، رہبر شناسی، جو کتاب بن کر نشر بھی ہو چکی ہے اور نیٹ پر موجود ہے گفتگو اور جاری بھی ہے، اور اس کی طرف رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظل العالی نے بھی اپنے پیغامات میں اشارہ کیا ہے۔ لیکن بڑی شناخت جو رہبر معظم کے بارے میں ساری دنیا کو حاصل ہوئی، ان کے مقام رہبری و مقام امامت پر فائز ہونے سے۔ جب امام راحل کی رحلت ہوئی، انتقال ہوا، اس کے بعد جانشین کے طور پر رہبر معظم کو جب چنا گیا تو دنیا اس وقت زیادہ متوجہ ہوئی، شناخت تو رکھتے تھے لیکن زیادہ پہچان ہوئی، اور پھر انہوں نے 37 سال ایران اسلامی کی، جمہوریہ اسلامی کی، انقلاب اسلامی کی اور امت اسلامی کی اور تمام مسلمین عالم کی قیادت کی۔ ان 37 سالوں میں جو کچھ رہبر نے انجام دیا وہ اہم ہے، جاننا، اسے جاننا بہت ضروری ہے، اور جو کچھ شروع کیا اور 37 سال اس کے اوپر اپنی تمام تر توجہ رہبر معظم نے اپنے اہداف و مقاصد پر مرکوز رکھی، اور جو کچھ شروع کیا، جو کام تکمیل کیا، امام راحل نے جو بنیادیں رکھی تھیں اسے امام شہید نے تکمیل کیا، اور اسی طرح امام راحل کے ساتھ
شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جس آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد رکھی تھی، امام شہید نے اس کو تکمیل کیا ہے۔ شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جس نظام سازی کی بنیاد رکھی تھی، امام شہید نے اس کو تکمیل کیا ہے۔ اور اسی طرح دیگر بزرگان جنہوں نے نظام اسلامی اور امت اسلامی کی تاسیس اور تشکیل کی بنیادیں رکھی تھیں، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیادیں رکھی تھیں، امام شہید نے اس کو تکمیل کیا ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے، سب جانتے ہیں، خصوصاً جو شہید رہبر شہید کے افکار سے بھی آشنا ہیں، ان کو پڑھتے رہیں اور پڑھتے ہیں کہ شہید نے کوئی کام نامکمل نہیں چھوڑا، ادھورا نہیں چھوڑا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ کے ساتھ عہد باندھنے والے مرد اور جوان مرد جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، فمنہم من قضى نحبہ۔ عموماً نحبہ یا قضاء نحبہ کی تفسیر علماء کرتے ہیں شہادت و موت، لیکن لغت میں نحبہ کا مطلب موت نہیں ہے، بلکہ مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، زحمت کے ساتھ اپنے کام کو، دشوار کام کو تکمیل تک پہنچانا، وقت کے اندر اس کو عربی زبان میں نحبہ کہتے ہیں۔ شہید رہبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تمام ذمہ داریاں تکمیل کی، ادھورا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر جو کچھ ادھورا تھا، جو نہیں ہو رہا تھا، آگے رکاوٹیں تھیں، موانع تھے، لوگ تیار نہیں تھے، دشمن روڑے اٹکاتے تھے، ملک کے اندر ملک سے باہر پریشانیاں تھیں، ان رکاوٹوں کو اپنی شہادت سے عبور کیا، اور وہ سب کچھ خس و خاشاک نابود کر دیا، بہا دیا اپنے لہو میں۔ جو نادانوں نے، نافہموں نے، دشمنوں نے، منافقوں نے، جس نے بھی رہبر شہید اور انقلاب اسلامی، نظام اسلامی اور امت اسلامی کی راہ میں کوئی روڑا اٹکایا تھا، شہادت سے رہبر نے اس سارے راستے کو صاف کر دیا۔ اور آج آپ علماء کرام، قائدین محترم جو تشریف فرما ہیں، اور یہ عظیم جمعیت، یہ خواتین، یہ جوانان، یہ مومنین، یہ تمام طبقات، آج شہادت رہبر کے بعد، آج بعد از زمان شہادت رہبر آپ کس دور میں ہو؟ شہید نے آپ کو کہاں پہنچایا ہے؟ یہ لوکیشن اپنی تعین کرو، معین کرو۔ رہبر نے آپ کو مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر نہیں قرار دیا، آپ کے راستے سے مصائب و مشکلات ہٹا کے، جادہ صاف کر کے اور سڑک صاف کر کے، راستہ معین کر کے، ہدف معین کر کے، دشمنوں کو ذلیل کر کے آپ کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب اگر آپ اس راہ کو آگے نہیں لے کے جاتے اور صرف دکھ اور جوش کا اظہار کرو گے، جیسا کہ کربلا میں بنو امیہ نے جب رسول اللہ کے انقلاب کے سامنے روڑے اٹکا دیے، قوم کو الجھا دیا، تفرقہ ڈال دیا، تحریف کر دی، لوگوں کا رخ موڑ دیا اصل جہت سے، امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے پہلے کوشش کی، مولا علی نے خطبوں کے ذریعے امت بنانے اور امت بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کے اور دیگر لوگوں کے ایجاد کردہ روڑے وہ آڑے آتے رہے اور خطبوں کا اثر امت نے نہیں لیا، اور مولا علی نے اللہ سے دعا مانگی کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، میں نے انہیں تھکا دیا ہے۔ سید الشہداء نے خطبوں سے نہیں بلکہ اپنے لہو سے وہ سارا راستے سے خاشاک صاف کر کے اور امت کو لا کر ایک کھلے میدان میں قرار دیا، یزیدیت کو ذلیل کر دیا اور دشمنان اسلام کو نابود کر دیا۔ لیکن امت تیار نہیں تھی۔ کربلا کے بعد کوفہ پھر بھی تیار نہیں ہوا، کربلا کے بعد حجاز تیار نہیں ہوا، حجازی حجاز میں بیٹھا رہا،
کوفی کوفہ میں بیٹھا رہا، مصلحتیں سوچتے رہے، یزید لشکر لے کر کوفہ پر بھی چڑھ دوڑا، حجاز پر بھی چڑھ دوڑا۔ ہر کربلا کے بعد اگر لوگ میدان میں نہ آئیں تو پھر کربلا نہیں ہرہ کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ہرہ ذرا تاریخ میں پڑھ کے دیکھنا، ہرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہرہ اس واقعہ کو کہتے ہیں کہ جب لوگ حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، کربلا میں نہ پہنچیں، شہادت نہ دیں، تو پھر یزید نے گھروں میں آ کر ذلیل بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ کا، یہ سنت ہے اللہ کی۔ اگر کربلا میں نہیں حاضر ہوگے تو آپ کے ساتھ یزید وہی کرے گا جو اس نے ہرہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا، حجازیوں کے ساتھ کیا، کوفہ کے ساتھ کیا۔ عزیزان، آج زمانہ شہادت کے بعد کے دور میں ہم ہیں، شہید نے راستے صاف کر کے۔ آپ دیکھو پاکستان میں ہم کوشش کرتے تھے، تشیع کے بارے میں کسی سے بات کریں سننے کے لیے تیار نہیں تھا، رہبر کے بارے میں بات کریں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی کراچی شہر کے اندر مختلف طبقات، حتیٰ نام نہاد شیعہ، جو رہبر کو کن الفاظ سے یاد کرتے تھے میں وہ دہرا نہیں سکتا، لیکن آخر کار ان کے دلوں کے اندر جمع ہوا زنگ بھی شہادت نے، رہبر کے لہو نے اتار دیا، اور آج شرمندگی کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ دنیا میں حق کا پرچم صرف ایک علمدار تھا اور اس کا نام سید علی خامنئی تھا، جو جھکا نہیں، جو تسلیم نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ رہبر شہید اگر چاہتے جان بچانا بچا سکتے تھے۔ ایران میں 1000 جگہ جب انہوں نے ایٹمی یورینیم افزودہ بچا لی ہے، میزائل اپنے بچا لیے ہیں، دفاعی نظام اپنا بچا لیا ہے، تو رہبر بھی بچا سکتے تھے، لیکن رہبر وہ نہیں تھا کہ جو امت میدان میں کھڑی کر کے خود مورچے میں چلا جائے، بلکہ امت کو کہا گھروں میں رہو، میں تمہاری سپر بنتا ہوں۔ ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ ایرانیوں کے اندر اتنی کمزوری ہے، دفاعی نظام اپنی شخصیات نہیں بچا سکتے، اپنے جرنیل نہیں بچا سکتے، اپنا سپریم لیڈر نہیں بچا سکتے۔ میں نے کہا ہوگی، کمزوری ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے جرنیل بچ جائیں اور ان کی فوج ماری جائے، قوم ماری جائے، اور ان کا رہبر بچ جائے اور قوم ماری جائے۔ جب قوم مر جائے تو رہبر کس پہ قیادت کرے گا؟ تو رہبر نے فدا ہو کر بتا دیا ہے کہ رہبر بن جائے گا، قوم بچ جائے، نظام بچ جائے، ملت بچ جائے۔ یہ سبق ہے، یہ درس ہے، یہ دنیا کو بتا دیا ہے۔ آج ہر فرد، ہر پاکستانی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی، صرف 2 آدمی مستثنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے علی، جو نطفہ حرام ہے اور جو منافق ہے وہ تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مومن ہے وہ تب کبھی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کی چلتی پھرتی سیرت تھی سید علی خامنئی۔ نام بھی علی تھا، کردار بھی علی تھا، کام بھی علی تھا۔ کام بھی علی تھا۔ اس شخصیت سے آج بھی اگر کسی کو بغض ہے تو وہ یا نطفہ حرام ہے یا لقمہ حرام ہے اس کے اندر۔ لقمہ حرام اور نطفہ حرام اپنا اثر کرتا ہے، لیکن باقی ساری انسانیت جن کے ضمیر کو رہبر نے جھنجھوڑ دیا اور انہیں کھڑا کر دیا، آ کر کے آؤ، اگلا تمہارا میں نے آسان کر دیا ہے، مشکلیں تمہارے لیے میں نے آسان کر دی ہیں، دشمن تمہارے میں نے ذلیل کر دیے ہیں، ان کو میں نے زانو ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، ان کی ناک میں نے خاک میں ذلت کی رگڑ دی ہے۔ اب ایک ذلیل امریکہ کے مقابلے میں ہو تم، اب ایک ذلیل اسرائیل کے مقابلے ہو تم، اور ایک ذلیل شیطانی طاقت کے مقابلے میں ہو۔ اب اس کا روب سارا خاک میں ملا دیا ہے میں نے۔ ذلیل امریکہ سے ڈرنا، ذلیل اسرائیل سے ڈرنا، یہ بڑی ذلت ہے۔ اس لیے امام عزت امام حسین نے فرمایا کہ جب تمہیں عزت و ذلت کے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو موت قبول کر لینا، ذلت قبول نہیں کرنا۔
یہ جوش اس طرح سے دکھاؤ، یہ جوش اس طرح سے دکھاؤ. ہماری خواتین، بیبیاں، مائیں، بہنیں بڑی تعداد میں ہیں، شاید مردوں کی برابر ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، ان کی بھی آواز پہنچے. ایک دفعہ خواتین کہیں گی ہیہات من الذلہ، اور پھر اس کے بعد مرد کہیں گے. جب خواتین کہیں مرد چپ رہیں گے، جب مرد ہیہات من الذلہ کہیں گے خواتین چپ رہیں گی. خواتین پہلے بولے ہیہات من الذلہ. آپ نہ بولو. میرے خیال میں بریانی نہیں کھائی آپ نے، کھانا نہیں کھایا، آواز نہیں نکل رہی. جتنی جمعیت ہے میرے خیال میں تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے نشتر بھر دیا ہے. یہ تاریخی ریکارڈ قائم کیا ہے آپ نے. اب آواز بھی اتنی تو اٹھاؤ کہ اہل کراچی تک پہنچ جائے، پورا کراچی سنے ہیہات من الذلہ. عزیزان، رہبر شہید نے مکمل کام، اپنا مکمل ہوم ورک ساتھ مکمل کیا، اور رہتا تھا وہ شہادت سے تکمیل کر دیا. رہبر معظم نے نظام سازی، امت سازی کا عمل مکمل کیا. تمام طبقات کو ایک ایک کر کے نامزد کر کے، نامینیٹ کر کے، معین کر کے، مخاطب قرار دے کر انہیں ساتھ بٹھا کے، سامنے بٹھا کے سبق کی طرح، جیسے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، اس طرح سے رہبر شہید نے سب کو سمجھایا. سب سے پہلے جس طبقے کو رہبر شہید نے تفصیل کے ساتھ ذمہ داریاں بتائیں وہ علماء کرام ہیں. دوسرا طبقہ خواص ہیں امت کے. تیسرا طبقہ عوام ہیں. چوتھا طبقہ جوانان ہیں. پانچواں طبقہ نخبگان ہیں، ایلیٹس ہیں. چھٹا طبقہ حوزویان ہیں، اہل مدارس. اور ساتواں طبقہ دانشگاہیان ہیں، یونیورسٹی اساتید اور ٹیچرز. اور ساتواں طبقہ دانشگاہیان ہے. آٹھواں طبقہ اہل منبر و اہل مداحی ہیں، جو ایران میں منبر و مداح کہتے ہیں، ہم ذاکر و خطیب کہتے ہیں. معلمین، نوواں طبقہ معلمین ہیں. 10واں طبقہ عساکر، فوجی ہیں. اور 11واں طبقہ مدیر ہیں، مینیجرز ہیں، ایڈمنسٹریٹرز ہیں. 12واں طبقہ پوری امت مسلمہ شیعہ و سنی ہیں. اور 13واں طبقہ اسلامی حکمران ہیں. اور 14واں طبقہ ابلاغیات کے اہل رسانہ، جس کو فارسی میں کہتے ہیں، یعنی میڈیا کو. اور اسی طرح 15واں طبقہ شعراء و ادیب ہیں. 16واں طبقہ اہل قلم ہیں. اور 17واں طبقہ مجتہدین و مراجع تقلید ہیں. 18واں طبقہ محققین ہیں. 19واں طبقہ علماء اہل سنت ہیں. 20واں طبقہ جوانان اہل غرب ہیں، مغربی جوانان، یورپ کے جوانان، امریکہ کے جوانان. اور اسی طرح 21واں طبقہ عرب اقوام ہیں اور عرب حکمران ہیں. اور 22واں طبقہ خواتین ہیں. 23واں طبقہ دانش آموزان اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ اسکول کے، کالج کے جو پڑھنے والے ہیں. اور 23واں طبقہ جس کو معین کر کے مخاطب قرار دیا، دشمنان اسلام ہیں. ایک پورا انسائکلوپیڈیا بنتا ہے رہبر شہید کی معماری کا، نظام سازی کا، امت سازی کا. رہبر شہید نے علماء کو سبق کی طرح، نورانی قاعدے کی طرح اس طرح سے اسلام سکھایا، اس طرح سے انقلاب سکھایا، اس طرح سے قرآن سکھایا، جس طرح ایک معلم بچے کو قرآن کی الف با سکھاتا ہے. الف پڑھاتا ہے، الف لکھاتا ہے، با پڑھاتا ہے، با لکھاتا ہے. رہبر شہید نے علماء کو حوزہ قم، حوزہ نجف، حوزہ مشہد اور پاکستان کے مدارس کو یہ سبق پڑھایا، خصوصاً پاکستانیوں کو. رہبر معظم سید مجتبیٰ نے اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ رہبر شہید پاکستان سے قلبی محبت رکھتے تھے، دلی محبت رکھتے تھے. اور رہبر فرماتے ہیں سید مجتبیٰ مجھے بھی محبت ہے، میں بھی اس محبت کو چھپا نہیں سکتا. پاکستان سے خصوصی محبت ہے. اور پاکستان کو 37 سالہ قیادت میں جب بھی خبر پاکستان سے شہید کو ملی، افسوسناک خبر ملی،
تشیع کے انتشار کی خبر ملی، فرقہ واریت کی خبر ملی، قتل و غارت کی خبر ملی، افسوسناک خبریں ملی، اور شہید وہ علماء جو جاتے ان میں سے تشریف فرما ہے بہت سارے، یہ کئی دفعہ رہبر کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، اور رہبر نے پاکستان کے تشیع کو، پاکستان کے تسنن کو، سنی شیعہ کو عملی میدانی رہنمائی فرمائی، لیکن ہمیشہ کچھ چیزیں آڑے آتی رہی، کچھ رکاوٹیں تھیں، اور شہید نے وہ رکاوٹیں آج اپنے لہو سے صاف کر دی ہیں۔ شہید رہبر کیا چاہتے تھے؟ یہ منظر چاہتے تھے جو آپ کو سٹیج پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ حسرت لے کر شہید دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے ان کے چیلم میں ان کی حسرت کو پورا کر دیا ہے۔ یہ حسرت چاہتے تھے، یہ جو بنا ہوا ہے، شہید یہ چاہتے تھے دیکھنا، ان خواتین و مرد کو، ان مختلف تنظیموں کو، دھڑوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے تھے۔ آج آپ نے شہید کی رضا کا کام کر دیا ہے، شہید کی مرضی کا کام کر دیا ہے، شہید کے مقصد کو زندہ کر دیا ہے، اور ہمیشہ شہید رہبر عوام کو، علماء کو، سب کو ایک جملہ، سب طبقات کو، یہ 23 طبقات دشمن کو چھوڑ کر باقی سب کو کہتے تھے، وحدت اور حضور در صحنے۔ یہ فارسی اصطلاح ہے، یعنی میدان میں حضور، میدان میں حاضر رہنا، اور وحدت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اپنی اپنی ٹولی بنا کر نہیں۔ جب ٹولی بناؤ گے تو دشمن ٹرمپ خوش ہوگا، نیتن یاہو خوش ہوگا۔ آج ٹرمپ کو خوش کرنا ہے تو تفرقہ ڈالو، ایک دوسرے کی تنقید کرو، ایک دوسرے کی توہین کرو، تو اس سے ٹرمپ خوش ہوگا، وہ ویزا دے گا تمہیں، وہ ناشتہ کرائے گا تمہیں، وہ ڈنر دے گا تمہیں، وہ لنچ دے گا تمہیں، اور اس وقت تمہارے اندر لقمہ حرام آ جائے گا، لیکن اہل البیت تم سے ناراض ہو جائیں گے، حسین ابن علی ناراض ہو جائیں گے، اور حضرت حجت ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے تفرقہ ختم کیا، اختلاف ختم کیا، اور ایک چھتری کے نیچے ایک امت واحدہ بن کر جیسے اس گراؤنڈ میں بیٹھے ہو اگر آ گئے، تو یقین کرو امام شہید بھی خوشحال ہیں، امام راحل بھی خوشحال ہیں، امام عصر بھی خوشحال ہیں، امام حسین بھی خوشحال ہیں، اور جد حسین رسول اللہ بھی خوشحال ہیں۔ اور جس سے حسین راضی ہو جائے، جس سے رسول اللہ راضی ہو جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میدان میں حاضر رہنا ہے، اجتماع کر کے گھر میں نہیں جانا، اجتماع کر کے فارغ نہیں ہو جانا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو پورے پاکستان کو زندہ کرنا ہے، قوم آمادہ ہے، فرد آمادہ ہے، شیعہ سنی تیار ہے، ہر طبقہ تیار ہے، حتیٰ غیر مذہبی لوگ بھی ان کے ضمیر بھی بیدار ہو گئے، وہ تیار ہیں۔ میدان سجاؤ، آپ میدان بناؤ، اور وہ آپ کے ساتھ میدان میں آ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ہر طبقہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی رکاوٹ اور کوئی درمیان میں حائل نہیں رہا۔ صرف ہمارے اندر کے جو توہمات ہیں ان کو آپ ختم کرو انشاءاللہ۔ آج آپ نے کر دیے، یہ جو یہاں جمعیت موجود ہے یہ پاک ہو گئی ہے، یہ صاف ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک کر دیا ہے، اپنے دلوں کو مومنوں کی نفرت سے پاک کر دیا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کے لیے دعا پیش کی ہے، مومنین کی زبان سے دعا پیش کی ہے کہ ربنا، اے پروردگارہ ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے پروردگار ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے مومن بھائیوں کی جو ہم پر سبقت رکھتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں کے اندر کسی مومن کا کینہ و نفرت نہ پیدا کرنا۔ مومن کا کینہ دل سے نکل گیا، سمجھو دل پاک ہو گیا، اہل البیت اطہار کے لیے دل طاہر ہو گیا، انقلاب کے لیے دل آمادہ ہو گیا۔ اگلا مرحلہ ہے، انشاءاللہ سینیٹر صاحب آپ کو بتائیں گے، مینار پاکستان میں اعلان ہو چکا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ملک گیر اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جمعیت یہاں موجود ہے، عدد میں ضرب کرنی ہے، یہ جمعیت جتنی بھی ہے مجھے بتائیے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اس ہزاروں کی تعداد کو اگر 5 میں ضرب کر کے پھر آپ نے مینار پاکستان میں آ کر انشاءاللہ فیصلہ کن اجتماع کرنا ہے۔ ملت پاکستان کا جوش و جذبہ، آج ایران میں صرف ایک قوم کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے،
حالانکہ ایران کے ساتھ لبنان بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ یمن بھی ہے، اور وہ زیادہ جہادی کام کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن ایران کا بچہ جھنڈا پاکستان کا اٹھا کر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ کس نے احترام پاکستان میں بنایا ہے؟ یہ 1 مارچ کے کراچی کے شہیدوں نے بنایا ہے، یہ اسلام آباد کے شہیدوں نے اور گلگت اور بلتستان کے شہیدوں نے بنایا ہے۔ تو ملت پاکستان آج آپ کے عمل سے بہت زیادہ حوصلہ لے کر میدان میں ڈٹے ہوئے۔ کس طرح میدان میں رہو؟ جس طرح ایرانی خواتین رات بھر سڑکوں پر رہتی ہیں، میدان میں رہو، حضور در صحنہ پاکستان میں اپنی نوعیت سے آپ نے انشاءاللہ اس میدان کے اندر حاضر رہنا ہے، اور جو تسلسل کے ساتھ یہ وحدت کا عمل آگے بڑھے گا انشاءاللہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کی راہ میں کوئی ممکن ہے مصلحت آڑے ہو، کوئی ان کی مجبوری ہو، اس کو سمجھنا چاہیے، انہیں ٹائم دینا چاہیے، ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ان کی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ میدان میں رہیں تو وہ بھی میدان میں آ جائیں گے۔ آج ایسے ہی ہوا ہے ایران کے اندر، ایران میں انتشار حد کو جا پہنچا تھا، اور قریب تھا کہ ایران کا لوگوں کا انتشار انقلاب کو ختم کر دے، لیکن رہبر کی شہادت نے اس ناراض کو بھی آ کے میدان میں کھڑا کر دیا، اور اس معترض اور احتجاج کرنے والے کو بھی آ کر کھڑا کر دیا، اور وہ تاثیر لہو کی انشاءاللہ پاکستان میں ایران جیسی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ ہر طبقہ اپنے دل سے جو کدورت توہم ہے وہ دور کر کے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ وحدت کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ وحدت وہ طاقت ہے جس کے سامنے دشمن خود ہی تسلیم ہو جاتا ہے۔ وحدت کے بعد کسی اقدام کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو آج کا آپ کا اجتماع ہے اس نے بہت ساروں کو سبق سکھا دیا ہے، اور جو رہتے ہیں سننا وہ انشاءاللہ مینار پاکستان میں سمجھ جائیں گے کہ جب آپ سب انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں کراچی سے، سندھ سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، گلگت بلتستان سے، سید راحت قائد گلگت کی قیادت میں انشاءاللہ، اور حسن جعفری قائد بلتستان کی قیادت میں، اور فدا مظہری قائد پاراچنار کی قیادت میں، اور اسی طرح ملک کے مختلف حصوں میں اپنے اپنے قائدین کی قیادت میں جب مینار پاکستان میں آئیں گے، مینار پاکستان پر بڑے بڑے سیاسیوں کے اجتماع ہوئے اور پارٹیوں کے اجتماع ہوئے، لیکن یہ سر بفلک مینار منتظر ہے حسینیوں کے اجتماع کا۔ یہ سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے یہ مینار کہ حسین کے ماننے والے کب آتے ہیں، سید علی خامنئی کے پیروکار کب آتے ہیں، سید مجتبیٰ سے عہد وفا باندھنے والے کب آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مینار کو زیادہ حسرت نہیں دیکھنا پڑے گی، اور ساری ملت انشاءاللہ آمادہ ہو کر اس میں پہنچے گی۔ اس کے لیے بیانیہ بن چکا ہے، اس کے اہداف مقاصد اناؤنس ہو چکے ہیں، اور اس کے باقی موضوعات بھی انشاءاللہ قائدین ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے، اور سینیٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو مزید رہنمائی کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر ان بانیوں کو اجر عظیم اللہ عطا فرمائے، شرکاء کو، خواتین کو، اور ہم ایک دفعہ پھر یاد کریں گے شہداء 1 مارچ کو جنہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو امام شہید امام خامنئی کے ساتھ معشور فرمائے، ان کو شہداء کربلا کے ساتھ اللہ معشور فرمائے۔ انشاءاللہ وحدت کے ساتھ، پرچم وحدت کے ساتھ، ہم اپنی رہبر کے ساتھ، قیادت کے ساتھ متصل ہو کر انشاءاللہ امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کے لیے جس میدان کی آمادگی کی ضرورت ہے اس میدان کو انشاءاللہ آمادہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔